سکی ماں عکاس کے میلے میں فروخت ہوئی ہے، یہ تاریخ ہے عرب کی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو تاریخ کی کتنی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھا اور دنیا کے سامنے ماں باپ کی محبت عملی طور پہ رکھی، حکم بھی ارشاد کیا، یہ تیری جنت ہے، یہ تیری دوزخ ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، اور اپنا عمل بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، در یتیم ہے میرے حضور۔ 6 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ اپنے ننھیال گئے تھے، واپسی پلٹے، ابوا کی ریت کے ٹیلوں کے قریب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزاج خراب ہوا، طبیعت بگڑ گئی، اور انہیں لگا کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنی خادمہ ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کو قریب بلایا، شفقت بھرا ہاتھ حضور کے سر پہ رکھا۔ سیدہ آمنہ چاہتی تھی حضور سے کچھ باتیں کریں، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چند جملے ہی کہہ سکیں۔ ابن حشام نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضور سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ تُحْرَى، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ خیر، سیدہ آمنہ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور ماں سے لپٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ وہی والدہ کی قبر بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ام ایمن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور ام ایمن بتاتی ہیں کہ آپ کی بہو راستے میں انتقال کر گئیں، ابوا میں اس کی ہم نے تدفین کر دی۔ تو حضرت عبد المطلب آقا کریم کو آغوش میں لے کے خوب روتے ہیں۔ پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا، آج 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اور پھر 2 سال کے بعد امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تاریخ نے یہ کہانی لکھی ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڑ آیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا۔ پھر چچا کے پاس گئے، عام الحزن کا دردناک سال، یہ لمحے اور یہ درد بھی دیتا ہے کہ چچا بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ اہل مکہ نے دکھ دیے، تکلیفیں دی، کیا کہ اذیتیں نہیں پہنچائیں، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالی، کوڑے پھینکے، کن کن مشکلات سے میرے حضور نہیں گزرے۔ پھر طائف کے بازاروں میں جو کہانیاں رقم ہوئی، جو درد وہاں اترے، حضور علیہ السلام کے نالین خون سے بھر گئے، اس قدر سنگ زنی کی۔ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گھنڈے آگے بڑھتے، دائیں بائیں سے حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔